الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم بڑھیں گے سورہ رحمان کی طرف۔ اب پھر سے مدنی سورت ہے سورہ رحمان، اور اس کی آیات جو ہیں 78 ہیں، اور اس کے رکوع جو ہیں 3 ہیں۔ جمہور صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، اور ایک جماعت نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت کیا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ یعنی کچھ صحابہ، جمہور صحابہ اور تابعین کے نزدیک سورت مکی ہے، لیکن ایک اور جماعت جو جن کے ساتھ حضرت ابن عباس بھی ہیں تو یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی تھی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو اسم رحمان کی خبر دی، یعنی رحمان کا نام بتایا، تو کافر بولے ہم تو رحمان کو نہیں پہچانتے، رحمان کون ہے؟ تو اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا، سورہ رحمان کو۔ اس کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز اللہ پاک کے اسماء الحسنہ میں سے رحمان سے ہوتا ہے، اور جس میں رحمت اور لطف کی اتنی وسعتیں شامل ہیں کہ روحانی، جسمانی، دینوی، اخروی تمام نعمتیں اسی اسم پاک سے انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ انسان کو اس نے پیدا فرمایا، پھر اس کی ہدایت کا سامان فرمایا۔ چند آیات کے خلاصہ ترجمہ سے ہی مقاصد سورت کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے کہ سورت کے مقاصد کیا ہیں، اور مومن کا ہر کام رحمان اور رحیم کے نام سے شروع ہو جاتا ہے اور انجام پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار پوچھتے ہیں کہ جس رحمان کا تم نام لیتے ہو معاذ اللہ وہ کیا چیز ہے؟ تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جس رحمان کا آپ نام لیتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، جواب ملا رحمان وہی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس نے اس کو بولنے کا، بیان کرنا سکھایا، یعنی بولنے کا علم منطق دی، اور تاکہ معارف اور حقائق سمجھ سکے اور سمجھا سکے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ سورج، چاند، نباتات و جمادات سب ہی قرآن کو قانون قدرت کے تحت مصروف ہیں۔ میزان عدل کو قائم رکھنے کے لیے زمین کی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ بے شمار نعمتوں کے بیان کے بعد بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کر جن و انس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ سورت گویا قرآن کی زینت ہے جو انسان کو اپنے رب کی نعمتوں کا یاد دلاتی ہے اور اس کے شکر کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اہم آیات کی طرف ہم پڑھیں گے۔ اس صورت میں اللہ پاک کی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1، الرحمن، مہربان اللہ، الرحمن مہربان رب۔ آیت نمبر 2، علم القرآن، سکھا دیا قرآن۔ اب یہاں جب انہوں نے کفار نے سوال کرا رحمان کون ہے، تو اللہ فرما رہا ہے الرحمن، رحمان اللہ مہربان ہے، اور علم القرآن جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا علم سکھایا۔ خلق الانسان، اور خلق دیکھیں اب یہاں انسان ہوتا، خلق انسان، ال نہیں ہوتا تو سب انسان، کوئی انسان، لیکن جب الانسان تو اس سے مراد کسی خاص انسان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور پھر کہا کہ ان کو علم سکھا دیا، تعلیم سکھا دیا ان کو قرآن۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟
قرآنی الفاظ و کلمات کو رسول کریم تک پہنچانے والے جبرائیل ہیں، لیکن بلا واسطہ اپنے حبیب کو قرآن کا علم دینے والا مہربان اللہ ہے۔ بظاہر جبرائیل آپ کے پاس قرآن کی وحی لے کر آ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک جو ہے اپنے حبیب کو قرآن کا علم سکھا رہا ہے، اسی لیے یہ بات ہو رہی ہے علمہ البیان، کہ قرآن کا علم جو ہے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ اور پھر اس میں ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے کہ جب معلم، ہم دیکھتے ہیں بچے، بلکہ اس بات کو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے جب کسی انسٹیٹیوٹ کو چنتے ہیں کہ اس انسٹیٹیوٹ میں ہمارا بچہ بہت اچھا پڑھے گا، یہاں کے ٹیچر جو ہیں بچوں پر بڑے مہربان ہیں اور بہت زیادہ محبت اور شفقت سے بچوں پر پوری توجہ دیتے ہیں، اور جو کورس ہے ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی نہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں ڈال دیتے ہیں، ہم ان کے کورس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، آیا جو کورس پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی معیاری ہے کہ نہیں ہے۔ ٹیچر سے سیٹسفیکشن، پھر کورس سے سیٹسفیکشن، پھر اس کے بعد انسٹیٹیوٹ کی بھی ایک وہ اچھی ہے ریپوٹیشن کہ یہ انسٹیٹیوٹ بہت اچھا ہے، اس سے بڑے 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 لوگ جو ہیں پڑھ کر نکلے ہیں اور بہت اچھے نمبر اور بڑی پورے ملک میں اس کی پوزیشن اس کے بچوں کی بہت اچھی آتی۔ جب تینوں طرف سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کا ایڈمیشن اس ادارے میں کرواتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب معلم مہربان ہوگا، یعنی اللہ جو معلم ہے اپنے رسول کو پڑھا رہا ہے، اپنے رسول کو علم دے رہا ہے، جب معلم مہربان ہوگا تو اپنے متعلم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، طالب علم کو، تو اپنے متعلم پر، اور اس لیے کہ وہ سکھانے میں پوری توجہ، اور طالب علم بھی جو ہے پوری توجہ سے سیکھتا ہے، تو کیا ہے فرمائے گا، اور کتاب بھی کامل قرآن کریم ہوگی اور اپنے کمال میں بے نظیر اور بے مثال ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ الحاصل نہ سکھانے والے میں کمی، نہ سیکھنے والے میں کسی طرح کی کمی اور کوتاہی، اور نہ سکھائی گئی کتاب میں کوئی نقص، تو اب سیکھنے والے کے علم میں کس طرح کا نقص ہوگا اور کسی طرح کی کمی کا سوال ہی کہاں پیدا ہوگا۔ آیت نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیدا فرمایا انسان کو، یا ہم نے اس کا ایک واضح ترجمہ بتا دیا تھا، خلق الانسان، کیا کہ انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، اور اس کو کیا ہے بتا دیا، کھول کر پورا علم بیان کر دیا، الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جو ہیں بحسبان، حساب کے ساتھ، ایسا نہیں کہ جب سورج نکلے اس کے پیچھے پیچھے چاند نکل آئے، یا چاند نکلے تو اس کے پیچھے پیچھے، ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے، ایک حساب ہے، وہ اسی کے مطابق نکلتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اللہ کی عظیم نعمتوں کے متعلق، اور آیت نمبر 6 میں، اور بیل بوٹے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو۔ گھاسوں کا سجدہ، جو گراس ہوتی ہے اس کا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا سجدہ سایہ ہے، گراس کا سایہ جو ہے اس کا سجدہ ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ جس طرح ان کی تسبیح کی ہمیں تمیز نہیں، کہ یہ گھاس، یہ پودے، یہ درخت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہمیں ان کی تسبیح کی ہمیں تمیز نہیں، اسی طرح ان کے سجدے کی بھی ہمیں تمیز نہیں، جیسا کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے لا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، یعنی ان کی تسبیحات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آیت نمبر اب 14 اور 15 کی طرف چلیں گے۔ یہاں انسان اور جنات کی تخلیق کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 14 میں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، یعنی صلصال، اب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے، آدمی کو بجتی مٹی، کھنکھناتی مٹی سے ٹھیکری کی طرح پیدا کرا۔ اور آیت نمبر 15 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آگ کی لپٹ سے پیدا کرا، جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کرا۔ جان دو عنصر سے، آگ اور ہوا، یعنی دو عنصر جو ہیں آگ اور ہوا سے جنات پیدا ہوئے، اور دو عنصر انسان کے خاک اور پانی، اس سے
انسان کو پیدا کرا۔ پھر آیت نمبر 17 میں دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا مالک یا رب کہا جا رہا ہے، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ یعنی یہ دو مشرقوں اور دو مغربوں سے کیا مراد ہے؟ ایک گرمی میں آفتاب نکلنے کی جگہ اور دوسری جاڑے میں آفتاب نکلنے کی جگہ، یہ دو ہو گئے، اور ایک گرمی میں آفتاب ڈوبنے کی جگہ اور دوسری جاڑے میں آفتاب ڈوبنے کی جگہ، تو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک۔ آیت نمبر 37، تو جس دن آسمان پھٹ جائے گا تو ہو جائے گا جیسے لال پھول گلاب کا، اتنا سرخ ہوگا جب آسمان پھٹے گا جیسے لال گلاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں شفق کو جب ہم دیکھتے ہیں، شفق جو عموماً مغرب سے پہلے آسمان پہ سرخی آتی ہے اسے شفق کہا جاتا ہے، اور اسی طرح فجر کے بعد جب سورج کے نکلنے کے آثار ہوتے ہیں تو پھر آسمان پہ وہ شفق آتی ہے، ایک سرخی مائل۔ تو یہ تو ایک ہلکی سی سرخی آتی ہے، لیکن قیامت کے وقت کہا جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس طرح ہو جائے گا، پورے کا پورا سرخ گلاب کی طرح ہو جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو حساب کا حکم دے گا، حکم فرمائے گا۔ آیت نمبر 41 کی طرف اب چلتے ہیں۔ پہچان لیا جائے گا ہر مجرم اپنی پیشانی سے، تو پکڑا جائے گا پیشانیوں اور قدموں سے۔ ہر مجرم اپنی پیشانی سے پہچان لیا جائے گا۔ آج عدالتوں میں تو جھوٹ سچ بول کے، جھوٹے گواہ پیش کر کے، جھوٹے ثبوت فراہم کر کے بچ نکلتے ہیں، وہاں بچت کی کوئی صورت نہیں، پیشانی پہ واضح نظر آئے گا یہ مجرم ہے۔ اور کس طرح ہوگا؟ مجرموں کے منہ کی سیاہی، آنکھوں کا نیلا ہونا، اور چہرے سے غم اور رنج کے آثار ظاہر ہوں گے۔ تو وہ مجرم اپنی چہرے سے پہچان لیے جائیں گے۔ آیت نمبر 44، مارے پھریں گے اس جہنم میں بے حد کھولتے پانی میں۔ جب جہنم میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا، کبھی آپ نے دیکھا ہے جب پانی میں ہم کوئی چیز بوائل کرنے کے لیے رکھیں، انڈا، آلو یا کوئی اس طرح کی چیز بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اور جب وہ خوب ابال اٹھتا ہے پانی میں تو وہ اوپر سے نیچے، بعض جو کم وزن کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اوپر سے نیچے گھوم رہی ہوتی ہیں اس کی شدت گرمی کی وجہ سے۔ تو یہ جہنم کی شدت گرمی کہ اس کے پانی کے کھولنے سے اوپر نیچے مارے مارے پھریں گے۔ اور پھر آیت نمبر 56 کی طرف چلتے ہیں۔ اب جنتیوں کے انعامات کا ذکر یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس میں ہے اپنے شوہروں تک آنکھ رکھنے والی عورتیں، یعنی وہ عورتیں کہ جو ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہروں کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ جنتی عورتوں کی ایک صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عورتیں نگاہیں نہیں اٹھاتی اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کی طرف، ان کی صفت یہ۔ تو یہی دیکھیں آج جو یہ ہر ایک کو دیکھنا، اسی وجہ سے فتنے اور فسادات پیدا ہو رہے ہیں، اور گناہ کا بھی بانوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک کنواری لڑکی سے ہمارے بھائی کی، ہمارے بیٹے کی، یا مرد کی خود بھی خواہش ہوتی کہ میری شادی ہو ایسی کہ جو پہلے سے شادی شدہ نہ رہ چکی ہو۔ طلاقیت اس کی بیان فرمائی کہ حجلوں کے ساتھ، اور حجلہ اس گھر کو کہتے ہیں جو آراستہ ہوتا ہے دلہا دلہن کے لیے خاص کمرہ، اسے حجلہ عروسی اسے کہا جاتا ہے۔ دلہا دلہن کا کمرہ جو خوب سنوارا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور اس کو اچھی طرح اس کو سنوارا جاتا ہے، تو حجلہ عروسی خیام، یعنی ان کے ایسے گھر ہوں گے، ان کے کمرے ایسے ہوں گے جیسے دلہا دلہن کا کمرہ تیار کیا جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔